السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. Good morning, my old friends, Asdaka, Ahibba, relative friend, very nice, close friend, most welcome. Very, very good evening, very, very nice, happy days of the greatest holy Ramzan Kareem, Ramzan Sharif, Al-Layal Al-Qadr, Akhari Ashar, Qareebul greatest holy Eid al-Fitr, Inshallah Ta'ala, by the blessing of God, by help of God, Alhamdulillah Rabbil Alameen. Kullu am wa antum bil khair, bil afiya, bil aman, wal aham, wal fath, nasr min Allah, fathun mubin, wa rahmat, wal afiya, bis sihat al am, shafa min kull al amraz, ghalizina wa ghalizat, wa na'udhu billah min kulli hasidin, mufsidin, mushrikin, shayatin, jinni wal ins, hasidin iza hasad. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابدون ما عبدتم لكم دينكم ولي دين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. صدق الله العلي العظيم. مولانا رب ذو العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا آتيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شأنك هو الأبتر. صدق الله مولانا رب ذو العرش العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله رب ذو العرش العظيم. آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. صدق الله مولانا رب الرزاق ذو القوة المتين رب ذو العرش العظيم. صدق الله مولانا رب ذو العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي لا يضره مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء أنت السميع العليم برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. صدق الله مولانا رب ذو العرش العظيم. وقال روى من أبو هريرة رضي الله تعالى عنه في الحديث القدسي متفق عليه قال النبي رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات أجر یعنی صدق اللہ و رسولہ الکریم. ماشاء اللہ کتنی احادیث، لاکھوں کروڑوں احادیثوں کی سینکڑوں بکس کتابیں ہیں، ان کی جلد
جو دنیا میں اصحاب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وراثت میں ان کے اہل خاندان نے محفوظ رکھیں، وہ پرانی کتب حدیث اور اسی طرح جو قرآن پاک قدیمی نسخے ہیں وہ اصحاب رسول اور خاص کر یہ شرف اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اہل بیت نبی رسول اللہ ابو الحسنین کریمین و آلہم، ان کے خاندان کو شرف ملا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحیوں کی، مقدس وحیوں کی کتاب القرآن اور فرقان ام الکتاب کے نسخے اور نبی پاک محمد مصطفیٰ کی تمام تعلیمات، تمام زندگی کی تعلیمات، ہدایات اور علم و علوم حکمت کے خزانوں کی جو کتابیں ہیں وہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے ادوار میں سنبھالی، اور ورثہ در ورثہ آگے فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں اپنی اولاد کو وہ عطا کرتا رہا، جن میں سے دنیا کے اندر لاکھوں کروڑوں اولیاء اللہ تعالیٰ صالحین پیدا ہوئے، اور انہوں نے اپنے عمل و کردار اسوۃ الحسنہ اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت، نبی پاک کی اطاعت اور اپنے آباء و اجداد اہل بیت مقربین و اصحابہ مقربین کی اطاعت کرتے ہوئے دنیا میں اسلام کا، دین کا، اللہ رسول کا، اہل بیت کا اور صراط المستقیم کا سکہ جمایا، اور لاکھوں کروڑوں اربوں خزانوں کے مالک بن گئے۔ پوری دنیا کے اندر مشرق و مغرب میں جائیں، آپ کو لاکھوں انبیاء اللہ، ان کی آل اولاد، ان کے اصحاب، ان کے ماننے والے، ان کی آل اولاد میں سے جو اللہ کے مقرب اولیاء گزرے ہیں، ان کے نام، ان کے اعمال، ان کے سیرت و کردار دنیا میں سورج سے زیادہ روشن ہے، یہ سورج کی روشنی سے زیادہ روشن ہے۔ اور نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اہل بیت، اصحابہ مقرب، خلفائے نبی محمد رسول اللہ مقربین، ان کے اعمال، اسوہ حسنہ کردار، زندگی کی سیرت و کردار جو ہے پوری دنیا کے اندر مغرب سے لے کے مشرق، مشرق سے شمال و جنوب تک ان کے اقوال، ان کی کتابیں، اسوہ حسنہ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور اہل بیت کا اسوہ حسنہ سورج چاند ستاروں سے زیادہ روشن اور قیمتی ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ٹھیک ہے نا۔ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انی مدینۃ العلم و علی بابوہا، کہ میں دنیا جہاں میں اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت، ام الکتاب قرآن وحیوں کا خزانہ ہوں، شہر ہوں، ایک پورا مملکت ہوں، خزانہ ہوں، لیکن اس میں داخل ہونے کے لیے بابوہا علی، وہ اس کا باب دروازہ حضرت علی علیہ السلام ہے۔ اس سے ثابت کیا ہوا کہ حدیث بھی بہت بڑے قرآن پاک کی آیتوں کی طرح مقدس درجات اور منزلیں رکھتی ہیں۔ ہر حدیث کے اندر بھی ہمیں سینکڑوں، لاکھوں، ہزاروں منزلیں ملتی۔ منزل کیا ہوتی ہے میں نے آپ کو پچھلے میسجوں میں سمجھا دیا ہوا ہے۔ ایک منزل کے 100 درجے ہوں، 200 منزلہ ہو، 1000 منزلہ ہو، پھر اس کے اندر درجات ہوتے ہیں۔ درجات کہتے ہیں پوڑیاں چڑھنے کے لیے، اور ابواب، دروازے جو منزل میں داخل ہوتے ہیں اور جو اوپر نیچے تمام منزل کی سیر کراتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی طرف دوڑو۔ جنت کی تعریف اگر میں تمہیں تھوڑی سی کر دوں تو تم دنیا جہاں کے سارے بد کردار، شیطانی، ملونی، فسادی، بغیرتی اور بےہودہ دنیا کی جو لوازمات ہیں، اپنی زندگی کا کردار کو اعلیٰ بنا لو، اور ہمیشہ دن رات جنت کے حاصل کرنے کے لیے تکو دو اور کوشش کرتے رہو گے۔ اتنی بڑی مثال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہم کو یہ فرمایا کہ جس شخص نے جنت دیکھی ہے اور جنت حاصل کی، اور جو جنت کو جانتا ہے، وہ تو کبھی دنیا کے اندر غافل اور اپنا پل بھر زندگی میں کبھی غافل نہیں رہے گا۔ اس کو پتہ جنت کیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جنت کی کیا تعریف کی کہ دوڑو جنت کو حاصل کرنے کے لیے۔ جنت کیا چیز ہے؟ زمین و آسمان، 7 آسمانوں کے اوپر جہاں عرش معلّہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زمین و آسمان سے کئی کوسوں دور وسیع جنت کا ایریا ہے، جنت کا مقام ہے، جس کے اندر وسیع ہے۔ اگر ایک گھوڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
ایک درخت سے ایک جگہ سے ایک گھوڑا اگر دوڑنا شروع کر دے، یعنی اس جنت میں، جس جنت میں ایک جنتی کو ایک مقام، گھر، محل، منزل ملتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ اسے کسی نیکی اور اچھے اجر کے عوض دیتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک گھوڑا اگر اس منزل کی طرف سے دوڑنا شروع کرے، گھوڑے کی رفتار آپ جانتے ہیں، جس میں قرآن پاک میں بھی گھوڑوں کی دوڑنے کی رفتار کی، ٹپ ٹپ کی اور یہ بھاگنے کی تعریف کی اللہ تعالیٰ نے، تو فرمایا کہ وہ گھوڑا لاکھوں سال، ہزاروں سال دوڑتا رہے اور رکے نہ، تو آپ اندازہ لگائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کو کہ وہ کتنا سفر کر جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے گھوڑے کی رفتار کو ناپنے اور ماپنے کا طریقہ کیا ہے؟ نہیں پتہ، کسی عالم مولوی ملا کو بھی نہیں پتہ۔ آج کل کے پی ایچ ڈی، ڈبل پی ایچ ڈی، ڈاکٹر، پروفیسر، بادشاہ، شہزادے، عالم دین، جرنیل، فوجی جرنیل، حاکم وقت، کسی کو ان چیزوں کا نہیں پتہ، کیونکہ وہ دلچسپی نہیں لیتے، وہ تو سمجھتے ہیں ملاؤں کی، مولویوں کی من گڑت کہانیاں ہیں، اور دین اللہ، رسول اور حسنین کریمین اور اہل بیت و اصحاب کی دین کو ملائیت اور مولویت کا دین بنا کر غلط طریقے سے دنیا میں پیش کیا ہے، جس سے دنیا کا ہر بندہ نفرت کرتا ہے اور اپنی زندگی میں دین اسلام، قرآن پاک، اسوہ حسنہ اور اسوہ صحاب مقرب و اسوۃ اہل بیت کو اپنانے کی غرض نیت رکھتا ہی نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کے نبی نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ ہر عبادت، ہر زندگی کے اندر جو عمل کردار، سوچ سمجھ ہم دنیا میں رکھتے ہیں، اس کا دار و مدار اجر و ثواب حاصل کرنے کا نیت کے اوپر ہے۔ نیت کسے کہتے ہیں؟ یہ ایک ایمان کا ایک اعلیٰ درجہ ہے۔ ایمان کے درجات ہیں لاکھوں کروڑوں۔ ایمان کے درجے میں اور تقوی کے درجے میں نیت پہلے آتی ہے اور اس کے کئی درجات ہیں، لیکن نیت کا معنی اچھی سوچ رکھنا، اچھی امید، اچھا خیال، دل و دماغ اپنا پاک صاف، ہر گناہ، بیہودہ، لالچ، بربادی، شیطانیت، ملونی، فتنہ، فسادیت سے پاک رکھ کر کسی کام کے لیے نیت کرنا۔ اس نیت سے جو آپ نیک کام کریں گے وہ اللہ تعالیٰ کے دربار عرش العظیم رب العالمین جو سارے جہاں کا مالک پالنے والا ہے، اس کے ہاں وہ نیت کا اعلیٰ کردار عمل صالح کہلاتا ہے، اور وہی عمل صالح کرنے والے لوگ دنیا میں کامران، کامیاب اور فلاح پانے والے ہیں دنیا جہاں میں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ گھوڑا جب لاکھوں سال سفر کر کے اس کی وہ منزل جہاں سے چلا تھا تب بھی پوری نہیں ہوتی، یعنی مثال یہ لے لیں جیسے میں ہوں یا کوئی اللہ کا نیک ولی مقرب ہے، وہ گھوڑے کے اوپر بیٹھ کر اپنے جنت کے محل میں سے باہر نکلے سیر کرنے کے لیے، جنت کیسی ہے دیکھیں۔ جیسے دنیا کے اندر ہم سیر کرنے کے لیے ملک اور اپنے ملک میں چار چپیرے مشرق مغرب اپنی گاڑیوں پر، پجارو، ٹڈارو، کٹلس وغیرہ، یا ٹرینوں پر، بسوں پر سفر کرتے ہیں تو ہمیں دن رات گزر جاتے ہیں، کئی ہفتے، کئی مہینے لگ جاتے ہیں سیر کرتے ہوئے۔ کسی اور ملک میں جائیں، وہاں کی سیر کریں، اس طرح سال گزر جاتا ہے۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو بہت مالدار، پیسے خزانوں کے مالک ہیں، وہ دنیا میں سیر و سپٹے بھائی لگے رہتے ہیں۔ اسی طرح دنیا کے جو حکمران ہیں، بادشاہ ہیں، وہ صبح شام سرکاری خزانے لوٹے ہوئے ہوتے ہیں، وہ سیر سپٹے پر، سرکاری خزانے پر اپنی 1000-2000 ٹیم کو لے کر مفت خزانے بھی لوٹنے ہیں، ملک و قوم کو تباہ بھی کرنا ہے، اور سیر سپٹے پہ لگے رہتے ہیں، اور ساتھ اپنے ہزاروں غلاموں کو، خادموں کو، مشیروں کو، سیکٹریوں کو، ایم این اے، ایم پی او کو لے آتے ہیں سیر کرنے کے لیے۔ تو مقصد کہنے کا یہ تھا کہ ایک سچی نیت سے کوئی سچا کام جو اللہ تعالیٰ رب العالمین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی، رضا حاصل کرنے کے لیے، نیک عمل دار الآخرت کے لیے، اس دنیا کو بھلا بنانے کے لیے، جیسے کہا گیا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اے رب العالمین ہمیں جس دنیا میں تو نے پیدا کیا، مال دولت دی، زندگی دی، دنیا دی، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اچھا، بھلا، کامیاب، نیک اعمال کی توفیق، سچی نیت کے ساتھ ایمان کامل عطا کر تاکہ ہم دنیا میں نیک کام کریں، اور آخرت بھی اسی طرح بھلی اور کامیاب دے، اور عذاب جو دنیا جہاں کے عذاب ہیں، جہنم کے، آگ کے، فتنہ فساد،
کفر شرک گناہوں سے ہم کو پاک صاف اور محفوظ فرما، تو رب العالمین خیر الوارثین الحمدللہ رب العالمین۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ نیک شخص کو ایک شخص کو اتنی بڑی جنت ملے گی۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ لاکھوں سال میں اگر وہ کروڑوں اربوں میل سفر کر جاتا ہے گھوڑا، تو وہ جنت اس ایک شخص کی ختم نہیں ہوتی۔ اس میں کتنے باغات، کتنے پھل فروٹ، کتنے محلات اس کو ملتے ہیں۔ وہ محل جو ہے کم سے کم 200-400 منزلہ تک اس کی عمارت ہوتی ہے۔ اس کے ہزاروں کمرے سونے چاندی یاقوت سے بنے ہوتے ہیں، جو پہلی منزل دوسری منزل اس طرح آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ ہزاروں منزلیں سونے چاندی یاقوت ہیرے جواہرات سے بنی ہوتی ہیں۔ وہ باغات جس میں ایسے ایسے پھل، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام و حضرت حوا علیہ السلام کو جنت میں رکھا گیا تھا، تو فرمایا تھا دنیا جہاں کی جو اس کائنات میں اس جنت میں پھل ہے کھاؤ، بس اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا۔ تو جنت میں یہ جو اب ملنی ہے حضرت آدم علیہ السلام، ان کی آل اولاد انبیاء کو، اولیاء کو، نیک لوگوں کو، متقی پرہیزگاروں کو، اعلیٰ عمل صالح کرنے والوں کو، یہ جنت ابد کے لیے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اور اس میں دنیا جہاں کی کائنات کی ایسی نعمتیں، پھل فروٹ، خزانوں کا مالک اللہ تعالیٰ دے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ وہ لوگ جو چاہیں وہاں پر کر سکتے ہیں، اور جس مرضی درخت کو، جس مرضی پھل کو، نعمت کو وہ سوچیں گے، دماغ میں لائیں گے، اللہ تعالیٰ اس کو مکمل فوری طور پر پورا کر دے گا۔ ایسے وہاں پر اللہ تعالیٰ کے انعام و کرام اور رحمت ہوگی۔ یہ جنت کی تعریف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا قرآن پاک میں فرمایا کہ جنت کی طرف دوڑو، اس جنت کا عرض، لمبائی چوڑائی تم کو نہیں معلوم، تمہارے وہم و گمان میں ناپ بھی نہیں سکتے، کبھی ساری عمر بھی لگے رہو، سینکڑوں سال، ہزاروں سال، تمہیں پتہ ہی نہیں جنت کتنی وسیع ہے۔ یہ کائنات رب العالمین کی بہت وسیع ہے۔ تو اتنا اشارہ کر دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، زمین و آسمان، 7 زمین و آسمان، 7 زمینیں، جتنے کائنات پھیلی ہوئی ہے، اس سے کئی ہزاروں لاکھوں گنا آپ ماپ نہیں سکتے جنت کا عرض و طول و ارض بلد، وہ یعنی کہ رقبہ اور ایریا ہے۔ تو جو ایک شخص کو، ایک نیک آدمی کو، عورت کو، مرد کو، بچوں کو، جو نیک اللہ کے ولی، متقی پرہیزگار، مقرب، مفلحین میں سے، فائزین میں سے اور کامیاب لوگ جنت حاصل کریں گے، ان کی ایک جنت کا حال یہ ہے کہ اس کو ماپنا، سمجھنا، اس کے اندر جو قیمتی یعنی کہ محلات اور جنت کے باغات اور ایسے ایسے پھل جو دنیا جہاں کے پھلوں سے لاکھوں ہزاروں گنا قیمتی اور نئے پھل ہوں گے۔ کچھ ایسے پھل بھی ہوں گے جو دنیا میں سب لوگ استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، ان کی اعلیٰ نسل، اعلیٰ قسمیں وہاں پر موجود ہوں گی۔ جیسے ہم کھجور اجوا کھاتے ہیں، سیب کھاتے ہیں، انگور کھاتے ہیں، انار کھاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور کئی پھل کھاتے ہیں، والتین والزیتون، اس قسم کے بھی وہاں پھل ہوں گے، لیکن وہ ان سے کئی ہزاروں لاکھوں گنا اعلیٰ قسم کے نسل سے یعنی وہ پیداوار ہوگی۔ آپ حیران ہوں گے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا جب جنتی اس جگہ وہ پھل کھائے گا، دیکھ دیکھ کر شکر ادا کرے گا اللہ کی ذات کا، اتنا پیارا پھل کھا رہا ہوں، اور سوچے گا، کہے گا یہ تو پھل میں دنیا میں بھی کھاتا تھا لیکن اس سے وہ زیادہ اعلیٰ نہیں تھا، اتنا وہ کہے گا، یعنی کہ یہ پہچان بتائی اللہ تعالیٰ نے۔ تو بات یہ کر رہا تھا جنت ایک وسیع ہے۔ اللہ تعالیٰ رب العالمین رب ذو العرش العظیم نے دنیا میں لاکھوں کروڑوں ایسے خزانے 7 زمینوں کی تہوں کے اندر، یہ 7 زمینیں جو بنائیں، سینکڑوں سیارے بنائے اور کائنات بنائی، یہ ستاروں کی دنیا، چاند سورج کی دنیا، یہ 7 زمینوں کی دنیا، سینکڑوں سیاروں کی دنیا، یہ کائنات، یہ شمس، یہ سورج کی دنیا، اس کے اندر ایسے ایسے خزانے چھپائے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں، مقدس کتابوں میں، اور نبی پاک انبیاء علیہ السلام کو تعلیمات میں سمجھایا، دیا، معجزات دیے۔ اسی لیے نبیوں سے، ولیوں سے معجزات سرزد ہوتے ہیں، جس کو عجوبات، معجزات، کرشمات کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ تو وہ برگزیدہ ہستیاں اللہ کے انبیاء، مرسلین اور ان کے اہل بیت، ان کے اصحاب مقرب، اور آگے
کون ان کے جو فالوور ہیں، نیک لوگ ہیں، مریدین آل میں سے، ماں باپ میں سے، بہنوں بھائیوں میں سے جو نیک لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی عطا کرتا ہے۔ تو یہ چیزیں عبادت سے، علم حاصل کرنے سے، محنت کرنے سے، بزرگوں کی خدمت کرنے سے، کامل مرشدین مل جائے، کامل ہدایت، کامل تعلیم حاصل ہو، پھر نیت پاک ہو۔ نیت پاک نہ ہو تو لالچ، ساری چیزیں لالچ میں برباد ہو جاتی ہیں۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور و معروف حدیث میں نے پچھلے میسج میں بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار اس کی پاک ایمان، پاک نیت سے ہے۔ اب وہ نیت صرف اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص اگر ساری عمر، اس کو 100 سال یا 1000 سال کی عمر ہے، ساری عمر وہ نیکیاں کرتا ہے، سجدے کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حج عمرے کرتا ہے، لاکھوں کروڑوں اپنے خزانوں، روزی رزق دولت میں سے، روپوں میں سے اللہ کے واسطے خرچ کرتا ہے، ڈرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، مساجد تعمیر کرتا ہے، اللہ کے گھر بناتا ہے، جو کچھ بھی کرے ایسی ایسی نیکیاں جو دنیا کی سب سے بڑی اعلیٰ نیکیاں ہیں، لیکن اس کی نیت، اس کا دل و دماغ، اس کی سوچ، اس کا وہم و گمان صرف دنیا حاصل کرنے کی، دنیا کی لالچ کی حد تک محدود رہا، صرف دکھاوے کی نیکیاں کرتا تھا، اور کہ میرا نام نمود ہوگا، میری عزت وقار بلند ہوگا، اب دنیا مجھے پوجا کرے گی، مجھے مرشد اور کامل اور پیر، بزرگ، بادشاہ، شہزادہ، شہنشاہ اور آقا مانے گی، یعنی کہ دنیا کو قائل کرنے کے لیے، دنیا کو مرید بنانے کے لیے۔ یہ ہر عام و خاص کے لیے یہ حدیث عام مشہور ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چاہے اس کے عمل پہاڑوں سے بلند ہو، آسمان تک چھو جائیں، ایسے سب عملوں کو، نیک عملوں کو اللہ تعالیٰ حکم فرمائے گا گٹھری بناؤ ایک بہت بڑی، اس میں ڈال دو اور اس کو باندھ کر اس شخص نے جس نے یہ دکھاوے کے برے یعنی کہ کام کیے، جتنے بھی نیک قیمتی کام ہیں، اس کو اور اس کے کاموں کو، اس کی گٹھری کو جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دفن کر دو، بھیج دو، پھینک دو۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ رب من کل ذنب واتوب الیہ انک عفو تحب عفو غفور غفور رؤوف رحیم وانک انت مجیب الدعوات حسبنا اللہ نعم المولا عفو غفور رزاق ذو القوۃ المتین اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور قرآن پاک کی ایسے لاکھوں کرشمات، عجوبات، مقدس آیات جن کے اندر جنتوں کا، زمینوں آسمانوں کے خزانوں کا چھپا ہوا علم ہے، لاکھوں اللہ تعالیٰ کے مقدس پردوں کے اندر، حکمتوں کے اندر، عزت و ذوالجلال حکیم العلیم رب العالمین کی حکمتوں کے خزانے چھپے ہوئے ہیں۔ یہ صرف اور صرف ان کی میراث ہے جو انبیاء اور ان کے اہل خانہ، ان کے مقدس اولاد، جیسے ہم لوگ یہ کہتے ہیں نبی محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت مقربین، آپ کی ازواج مطہرات، ان کی اولاد مقربین، اہل بیت جن کو کہہ دیا کہ یہ میرے اہل بیت ہیں، یہ مجھ میں سے ہیں، میں ان میں سے ہوں، یعنی وہ بہت مقرب ہو گئے، جیسے حضرت علی علیہ السلام ابن ابو طالب ہاشم قریش علیہ السلام، حضرت مولانا امام الحسن علیہ السلام ابن ابو طالب علیہ السلام، حضرت امام حسین علیہ السلام، آگے حضرت زینب العابدین علیہ السلام، ان کی جو آل اولاد دنیا میں محفوظ ہے، رہ رہی ہے، ان کے پاس نبی پاک محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، قرآن حدیث کی تعلیمات، رشد و ہدایت کے جو خزانے ہیرے جواہرات ہیں مقدس، جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی چھپے ہوئے اسرار، غیوب اور دین دنیا کے صراط المستقیم کے اسرار، غیوب، کرشمات، محجوبات چھپے ہوئے ہیں، وہ فقط ان کو ورثے میں ملا۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ، امام حسن حسین علیہ السلام کا دعویٰ مشہور ہے کہ دین کے وارث اور مالک میرے نانا، میری نانی، ٹھیک ہے نا جی، اور میرے ماں باپ، اور ان کے دین کے، اور جو دین اسلام اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا، ان کے وارث آگے ہم ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقت میں یہ فرمایا، یہ 5 اللہ کے خاص میرے گھرانے کے افراد ہیں، یہ جنتوں کے اور میرے دین اسلام کے وارث ہیں،
یہ واضح حدیث ہے. ایک آپ کو حضرت امام حسن اور حسین علیہ السلام کی تکریم اور تقدیس کا واقعہ سناؤں، آپ حیران ہوں گے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام مشہور و معروف صحابی، خلیفۃ محمد، خلیفۃ اللہ، خلیفۃ الاسلام والعالمین، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ علیہ السلام دائما و ابدا وعلی والدین وعلی آلہ مقربین وعلی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ جب خلیفہ وقت بن گئے، آپ کی سیرت و کردار اور آپ کی حکومت مصر سے لے کے شام، روم اور عرب و عجم ایران تک آپ کی حکومت قائم ہو گئی تھی. پورا عرب، جس طرح مغلوں نے روس سے لے کر ایران تک، عراق تک حکومت کی، پورا ہندوستان، بر صغیر ایشیا کے اوپر شہنشاہ جہاں حضرت محمد بابر سلطان ہندوستان اور بر صغیر، جس کی حکومت روس سے لے کر ایران تک، عراق تک قائم ہو گئی. اس سرزمین کو اگر آپ ناپیں تو عرب جتنے بھی ملک ہیں، روم سے لے کر مصر تک اور یہ ایران تک، عراق تک، اس سے کئی گنا یہ زیادہ خطہ بنتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی عطاعت، نعمتیں، رحمتیں اور کرم و فضل ہوتا ہے جب کسی کو بادشاہت عطا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نا، یہ فرمان ہے اللہ تعالیٰ کا کہ هو الذی تولج اللیل فی النہار وهو الذی تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل مالک الملک غیب السماوات والارض مالک الملک مالک الملوک السماوات والارض ان اللہ بیدہ الخزائن الارض والسماوات والارض وتؤتی یرزق من یشاء بغیر حساب وتؤتی الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدہ خیر انک علی کل شیء قدیر رب العالمین سبحانک سبحان رب العزت عما یصفون سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ فرماتا ہے زمین آسمانوں کے تمام خزانے میرے ہاتھوں میں. زمین آسمان کو، ہم زمین کو نہیں ناپ سکتے تو آسمان اور خزانوں کو کیا ناپیں گے، اس کا حساب لگائیں گے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ چیزیں اللہ فرماتا ہے میں مشرق سے سورج کو طلوع کرتا ہوں، مغرب میں غروب کرتا ہوں، اور یہ دنیا میں چاند ستاروں کا سلسلہ ہے، اس کو چلا رہا ہوں، زمین کو چلا رہا ہوں، روزی رزق دے رہا ہوں، سب کو پالتا ہوں، سب کا رب العالمین پالن سہار اور پالن ہار ہوں، پالنے والا رب العالمین ہوں. ٹھیک ہے نا جی. ہر چیز کے خزانے میرے پاس ہیں. اسی طرح میں اگر چاہوں جس کو اتنا مرضی رزق اور روزی دولت دے دوں کہ اس سے سنبھالا نہ جائے، اتنی روزی رزق کا مالک بنا دوں جس بندے کو بھی، جس خاندان کو بھی، جس عورت مرد بچوں کو، نیکوں کو، ولیوں کو، متقیوں کو، جس کو مرضی روزی دے دوں. اور جس کو چاہے میں زمین کے اوپر اپنی حکومت کا وارث بنا دوں، یعنی اس کو اقتدار اور اس کو بادشاہت، شہنشاہیت عطا کر دوں. یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ سب کچھ میرے اختیار میں ہے. یہ جس کو عزت دے دوں، جس کو بڑائی دے دوں، اور جس کو چاہو ذلیل و خوار کر دوں، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں طاقت ہے. وہ رب العالمین جب ہم نیت سے، ایمان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں گے، جھکیں گے، عزت احترام کریں گے، اللہ تعالیٰ کا کلام پاک پڑھیں گے، وہ چھپے اسرار، خزانے اور علم و حکمت کی بزرگوں سے مرید ہو کر، بزرگان دین سے، اولیاء اللہ سے جب ہم حاصل کریں گے تو ہمیں پتہ لگے گا کہ کیا چیزیں ہیں. تو یہ انسان کی اپنی اپنی زندگی حیات، اپنے ماحول میں اپنی اپنی تک و دوڑ اور ایک دوڑ ہے دنیا کے اندر. جیسے کہتے ہیں نا جی زمانہ بڑا تیز دوڑ رہا ہے، زمانہ بڑا تیز دوڑ رہا ہے. پہلے والا زمانہ کچھ اور تھا، اب کا زمانہ کچھ اور ہے. یہ حقیقت ہے، غلط نہیں ہے بات. زمانہ دوڑ نہیں رہا، یہ اللہ تعالیٰ سلسلہ، جیسے سورج اور مشرق سے مغرب طلوع ہوتا ہے، غروب ہوتا ہے، اس طرح چاند اپنے دائرے کے اندر چل رہا ہے. ہر مہینے چاند بدلی ہو جاتا ہے، اس کے مختلف اشکال ہیں. اسی طرح زمین و آسمان کے اوپر ستارے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کے اندر اپنی زینت بنایا، اور سورج ہے اور چاند ستارے ہیں، اور زمین و آسمان کے اوپر جنات، باغ، باغیچے، پھل فروٹ، قیمتی خزانے چھپائے. اور اسی طرح اللہ تعالیٰ عزت بخشتا ہے، جس کو مرضی عزت دے دے، اس کو بادشاہ دے دے، زمینوں کا مالک بنا دے. جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی آیات میں، قرآن پاک کی تعلیمات میں یہ ہمیں سبق ملتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون جو اس وقت پوری سرزمین پر اپنے آپ کو خداوند کہلاتا تھا، بادشاہ کہلاتا تھا زمین کا، اور اس کے خاندان کی 7 پشتوں سے وہ بادشاہ چلی آ رہی تھی.
تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے پالا، عجیب و غریب اور ایک معجزاتی کرشماتی طریقے سے پالا، بڑا کیا، اور فرعون کے گھر میں ہی پالا، جبکہ اس نے دنیا جہاں کے قتل و غارت کر دیے تھے سارے بچوں کو، لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے اسی کے ہاتھوں سے اس کو پالا، اور اسی کی جو 7 پشتوں سے حکومت چلی آ رہی تھی اس کو برباد کیا، اور ان کے 7 پشتوں کے ایسے ایسے خزانے، اسرار چھپے ہوئے، علم و ادب اور ہیرے جوہرات، خزانے، ان کا مالک، جنتوں کا مالک، ہزاروں جنتیں جو چھوڑ کر گئے فرعون، ان کا مالک حضرت موسیٰ کو اور ان کی قوم کو، ان کے فالوور کو، ایمان والوں کو عطا کی تحفے میں، ٹھیک ہے نا جی۔ آگے ان سے نہیں سنبھالے گی، وہ یہود و نصارہ کی نسلیں بن گئی، ہمیشہ ہی یہود جو ہے ناشکر گزار اور اللہ کے ظالم بندے دنیا میں مشہور ہوئے، وہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرتے اور اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لے آتا ہے۔ تو یہ ہم محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر اللہ کا لاکھوں کروڑوں ہم پر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ بیت کے صدقے یہ بہت بڑا فضل و کرم اور رحمت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی اپنی زندگی میں کہ اللہ تعالیٰ تو نے 1,24,000 پیغمبر دنیا میں بھیجے، ہزاروں لاکھوں تعلیمات مقدس اپنے معجزات کرشمات دنیا میں دکھائے، نبیوں کو خزانے دیے، لیکن میری امت کی بس ایک کام کرنا، شکل نہ بدلی کرنا، جیسے تو نے باندر، سور، ہاتھی، گھوڑے، مگرمچھ، بچھو، سانپ بنا دیا پچھلی قوموں کو، جن لوگوں نے تیرے نبیوں کا، کتابوں کا، تعلیمات کا انکار کیا، کفر کیا، تیرے نبیوں پر، تیرے بندوں پر ظلم کیے، ظلم کے پہاڑ ڈھائے اور نافرمانی کی اور کفر اور شرک کیے اور اکڑ کر دنیا میں زندگی گزاری، جیسے کوئی فرعون تھا، کوئی نمرود تھا، کوئی یزید تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں، کئی نبیوں کی نافرمانی کی وجہ سے عذاب ڈالا، انسانوں سے ان کو جانور بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ یہ میری قوم پر، میری ملت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عذاب سے بچا اور باقی بیماریوں سے اور آفات سے بھی بچائیو، لیکن یہ شکلیں نہ بدلی کرنا میری امت کی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ میری دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی۔ یہ اس ملت اسلام جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتے ہوئے قرآن پاک، نبی پاک، اہل بیت، اصحاب رسول، مقربین پر درود پڑھنے والا، نمازیں پڑھنے والا، حج عمرہ کرنے والا، زکوٰۃ دینے والا، صدقہ خیرات دینے والا، اور یہ جو تمام اراکین اسلام ہیں ان پر عمل کرنے والا کی شکل بدلی نہ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کی دعا ہے۔ اور جو منافق، مشرک، حاسد، شیطانی ملونی ہوں گے ان کی بھی شکل نہ بدلی کریں، لیکن ان کو ہدایت دیں اور ان سے میرے اہل بیت اور میرے مومنین، مسلمین، مقرب بندوں کو پناہ میں رکھنا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ساری دعائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ کئی حدیث میں ملتا ہے۔ تو میں بات بتا رہا تھا کہ یہ اسرار، یہ خزانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں، کئی خزانے چھپے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہ صرف متقی، پرہیزگار، اللہ کے مقرب ولی اللہ بندے جو دن رات دنیا میں نیکیاں کرتے ہیں، نیکیاں پھیلاتے ہیں، حق زبان استعمال کرتے ہیں، حق کلمے کہتے ہیں، سچائی کے ساتھ، نیک نیت کے ساتھ زندگی اپنے اہل و احباب، ماں باپ، اجداد، بزرگوں اور اقراب اور دنیا میں اپنے علاقے میں، شہر میں، ملک میں اچھی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو عزت، مال و دولت اور رفعت اور مقام عطا فرماتے ہیں، اور یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے انعام میں شامل ہیں، اسی صورت میں کہ ہم تمام اراکین دین اسلام، قرآن، حدیث و رسول، اہل بیت، اصحاب مقرب کی سنت اسوہ حسنہ کو اختیار کر کے کام کریں اور سچے دل سے، سچی نیت سے۔ انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دار و مدار نیت کے اوپر ہے۔ تو ہمارے مشرق کے فلاسفر حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال، محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نا، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت سے نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ کیا جملہ کہا ہے کہ یہ خاکی جو ہے، یہ بندہ جو آدم حوا کی اولاد میں سے ہے، کہنے کو اس کو مٹی سے بنایا گیا، حکم قرآن پاک میں تو یہی اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، نبیوں نے بھی یہی فرمایا، لیکن علامہ اقبال صاحب نے اس کی تشریح اس طرح فرمائی ہے، یہ خاکی یعنی مٹی سے مٹی کی مشت سے بنا ہوا یا مٹی سے بنا ہوا، اس کی حقیقت نہ نور سے ہے نہ ناری ہے، نہ جہنمی ہے نہ آگ سے ہے، یعنی نہ شیطان کی اولاد میں سے ہے نہ ہی نور ملائکہ کی اولاد نور میں سے اس کی کوئی تخلیق ہوئی۔ لیکن اگر اس کی تخلیق کو اعلیٰ بنایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ اپنے عمل و کردار، پاک نیت، پاک سوچ، پاک
جذبات اور نیک اعمال کے ساتھ وہ دنیا اور آخرت جنتوں کا مالک اپنے عمل و کردار سے بنتا ہے، اور جہنم میں بھی اپنے عمل و کردار سے وجہ سے جائے گا ہمیشہ کے لیے۔ یہ علامہ صاحب نے اس کی تفسیر اور ترجمہ قرآن کا اس طرح فرمایا، جو میں نے ایک صورت آپ کو تلاوت کی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم، رزاق ذو القوۃ المتین، رب ذو العرش العظیم۔ کہ دنیا کے اندر جب اللہ تعالیٰ جیسے والعصر کی صورت میں زمانے کی قسم کھائی، کئی جگہ گھوڑوں کی میں نے آپ کو بات بتائی تھی، وہ جنرل کے گھوڑے کی کہ لاکھوں میل کا سفر کر کے ایک جگہ واپس آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو گھوڑوں سے پیار، اور مخلوق جانوروں کی مخلوق میں گھوڑوں کو بھی ایک اعلیٰ مقام حاصل ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس چیز کی مثال دیتا ہے اس کے اندر کوئی راز، کوئی درجہ، کوئی منزل چھپی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر قسم کھائی صورت میں، والتین والزیتون۔ تین کہتے ہیں انجیر کا درخت، یہ انجیر جس کو ہم پشاور سے یا سرحد سے یا کوئٹہ سے جو انجیر آتی ہے جس کو ہم کھاتے ہیں، زیتون اٹلی، روم سے اور عرب ملکوں سے آتا ہے، یہ وہاں کی پیداوار ہے۔ انجیر ہر جگہ کی پیداوار ہے۔ تو یہ پرانے زمانے کی پیداوار جو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو جنت بنائی، یعنی کہ انسان کے لیے آسائش اور رحمتیں کرم فضل کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان میں سے زیتون اور تین کا بہت مقدس اعلیٰ مقام ہے۔ تو یعنی بہت مقدس یہ اللہ کی پیداوار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کے کی، اس کا مطلب اس کی قسم میں کوئی وزن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب پورے زمانے کی قسم کھا کے کہا، اس وقت بھی وزن تھا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ کہ سارے زمانے کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم لوگوں کو، انسانوں کو میں سمجھا رہا ہوں، اے نبی محمد مصطفیٰ، کہ اس کے اندر دنیا جہاں کے جتنی مخلوق ہے، انبیاء، ولی، اولیاء، متقی، سارے انسانوں کے اندر جو انسانوں کی اولاد ہیں، سب لوگ سراسر خسارے میں، گھاٹے میں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ کہ مگر وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک کام کیے اور ہمیشہ حق کے کلمے، حق کی نصیحت، حق کے بول بال، حق کی تبلیغ، اللہ تعالیٰ اور نبی کے کلمات، تعلیمات حق کی ہیں، جو حق کلمات ہیں، عدل و انصاف کریں، عدل و انصاف اور حق کی تبلیغ کریں، کلمات کہیں، اور اس کے بعد جو دنیا نفرت کرے، حکمران نفرت کریں، حکومت نفرت کرے، کوئی بھی فرقہ گروہ تم سے دنیا میں نفرت کریں اور تمہارے خلاف ہوں، تم صبر کرو، اور صبر اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے، حق گوئی کے لیے صبر اختیار کرو۔ تو ایسے لوگ دنیا میں کامیاب کامران ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو یہاں پورے زمانے کی قسم کھا کے بتا رہا تھا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے والتین والزیتون کی قسم کھا کے کہا کہ ہم نے انسان کو والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ پھر فرمایا طور سینا، وادی سینا مصر اور اردن کے قریب ہے، جہاں مسقط عمان جسے کہتے ہیں ہم لوگ، اردن جوردن کہتے ہیں، اس کے درمیان ایک وادی ہے، پہاڑوں کی وادی اسے کہتے ہیں جس کے ارد گرد بے شمار سینکڑوں پہاڑ ہوں، جیسے ہمارے پاکستان، ایشیا میں ہندوستان کے قریب کوہ مالیستان، کوہستان ہے، وہاں لاکھوں ہزاروں پہاڑوں کا، جنگلوں کا علاقہ ہے۔ کوہ مالیہ ہو گیا، K2 ہو گیا، ایورسٹ ہو گیا۔ اس طرح یہ وادی سینا عرب ملکوں کے اندر مشہور ترین جگہ ہے، جہاں پر سینکڑوں ہزاروں پہاڑوں کا علاقہ ہے، پہاڑی پہاڑ ہے اور بڑے بڑے پہاڑ ہیں۔ تو وہ ایک پہاڑ سینا اس کا نام ہے، تو اس پہاڑوں کی علاقے کو وادی سینا کہتے ہیں۔ تو وہاں پر ایک مشہور پہاڑ ہے، اس کا نام ہے، جیسے ہمارے مشہور ہیں کوہ مالیہ، K2، ایورسٹ وغیرہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں
جبل احد، مکے میں جبل نور، ٹھیک ہے نا جی، جبل احد ہو گیا اور جبل حرا ہو گیا. یہ مشہور پہاڑ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر، جہاں آپ صبح و شام اللہ کی بات فرماتے تھے اور اللہ کے کلام پاک وہی اترتی تھی وہاں پر. تو موسیٰ علیہ السلام کی مناسبت سے طور پہاڑ، اس پہاڑ کا نام ہے طور، جو وادی سینا میں واقع ہے. الحمدللہ وہاں بھی ہم کئی بار گئے جب بیت المقدس کی زیارت کرنے گئے. آج بھی سینکڑوں پاکستانی اور مسلمان دنیا سے سیر کرنے جب جاتے ہیں جوردن میں یا مصر میں، تو وہ ساری یعنی جوردن کے قریب یہ وادی سینا ہے، وہ مقدس پہاڑ اور اصحاب کہف جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کے واقعات اور پہاڑیاں ہیں، وہ علاقہ وادی ہے، وہاں پر سلامی دیتے ہیں اصحاب کی. حضرت عیسیٰ روح اللہ ابن مریم علیہ السلام جو دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے، اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اور حکومت حاصل کر کے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے آئیں گے، اور ان دونوں اصحاب کی سینکڑوں سال حکومت دنیا میں بادشاہت اللہ تعالیٰ کی طاقت اور رحمت سے قائم دائم رہے گی. یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، وہ جو چلا رہا ہے، اس کے چھپے ہوئے اسرار اور خزانے علم علوم سارے قرآن پاک میں، مقدس کو الفرقان الحکیم میں، احادیث رسول اللہ میں، احادیث ابو الحسنین کریمین محبان رسول اہل بیت و اصحابہم، ان کی مقدس کتابوں میں جو خزانے دنیا کے اندر چھپے ہوئے ہیں، جو صرف خاندانی فلاں ابن فلاں ورثہ در ورثہ ان کے خاندانوں میں یہ خزانے چھپے ہوئے ہیں. مقصد کہنے کا یہ سب چیزیں خزانوں میں شامل ہیں. ان کو ان کے تواریخ، حالات، جو دن رات سال اور ہر چیز کی نشانیاں اور جو معجزات ہیں وہ ان کو اس میں محفوظ ہیں. قرآن پاک میں تو ہر چیز دنیا کی محفوظ ہے، یہ ہمارا مسلمانوں کا ایمان عقیدہ ہے. لیکن اس کو پڑھنا سمجھنے کے لیے عمر اور محنت اور متقی پرہیزگار لوگوں کی صحبت اور ولیوں کی مرشدین ولی اولیاء اللہ صالحین مقربین کی مریدی اختیار کرنی پڑتی ہے، علم حاصل کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، کئی سو سال عبادت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے یہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں. تو جس کی قسمت مقدر، نیت، عمل، کردار پاک ہے، روزی حلال کی ہے، خلوص اس کا حلال کا ہے، حرام کا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ اگر وہ محنت کرے گا اللہ تعالیٰ ان کو جلدی دیتا ہے. عام دنیا میں کوئی کتنی مرضی دنیا میں کوئی چھلانگ مارے ان کو نہیں ملے گا. آپ کے سامنے انگریز لوگ چاند پر چلے گئے، چاند کے آگے مریخ پر چلے گئے، نیپچون پر چلے گئے، پلوٹون پر چلے گئے، جہاں مرضی جاتے رہیں، سینکڑوں سیارے ہیں، ساری عمر وہ کھپ جائیں گے، ہزاروں سال لگ جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کو حد نہیں پھلانگ سکتے. آگے سورج ہے، سورج کی تپش اتنی تیز ہے، جس کو وہ پھلانگنا یا جس کو عبور کرنا تو ان کی سوچ اور سائنس وہاں پر تباہ ہو جائے گی، سائنسدان تباہ ہو جائیں گے، ان کا علم نکارہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا جی. لیکن ہر جگہ حکومت اور مالک رب ذو العرش العظیم ہے، خالق مالک دو جہاں ہے، جس کے ہاتھوں میں ہر چیز کے خزانے ہیں. تو یہ خزانے اپنی کتابوں میں، 1,24,000 پیغمبروں کی کتابوں میں، تورات، زبور، انجیل اور القرآن الکریم جو ام الکتاب ساری کتابوں کی ماں ہے، باپ ہے، اس کے اندر محفوظ ہیں. اب یہ خزانے انہی لوگوں کو میسر ہیں، ملتے ہیں جو محنت کرتے ہیں، سینکڑوں سے عبادت کرتے ہیں اور انبیاء کی، اہل بیت کی، اصحاب کی عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے اس کی ہر وقت عبادت کرتے ہیں، تسبیح ذکر کرتے ہیں، نیک نیت سے نیک عمل کرتے ہیں، کبھی اپنی نیت میں، فطور میں، دماغ میں غلط سوچ، فتنہ، فساد، کفر، شرک اور نفرت اور شیطانیت نہیں لاتے. ایسے لوگ کامیاب و کامران ہیں. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَالتِّينَ وَالزَّيْتُونَ وَطُورِ سِينِينَ وَهَٰذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، کہ تین کے پھل، اس کی جنت کی قسم، اور زیتون کے درخت اور زیتون کے پھل کی قسم، وَطُورِ سِينِينَ، اور جو وادی سینا میں طور کا پہاڑ، اس کی قسم. کیوں قسم کھائی طور کے پہاڑ کی؟ یہ تو پوری دنیا کے ہر لوگ مسلمان جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے 40 دن لگاتار، جو اللہ تعالیٰ یعنی پہلے آپ نے 40 سال عبادت کی کوہ طور کے اوپر جا کر، لیکن جب آپ کو قربت خدا تعالیٰ کے انعام و اکرام، رضا اور محبت اور رحمت ملی، یعنی قبول ہوئی عبادت، تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ لیا کہ اب تو میرے کہنے پر 40 دن رات اس کوہ طور وادی سینا کے اندر، کوہ طور پہاڑ کے اوپر عبادت کر، لگاتار لوگوں سے ملنا جلنا، بات کرنا بند کر دے اور
وہاں پر بوریا بستر لے جا، کھانا پانی لے جا اور وہاں عبادت کر، پھر اس کے بعد تجھ کو میں انعام و اکرام دوں گا۔ یہ وہ طور سینا پہاڑ، پوری دنیا کے اندر ایسا پہاڑ نہیں ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ رب العالمین ذو العرش العظیم سے ڈائریکٹ مکالمہ بازی، کلام اور راز و نیاز کی باتیں کرتے رہے، بات اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے موسیٰ علیہ السلام سے بات چیت کی، ٹھیک ہے نا جی۔ اور آپ کو جو انگلش میں کہتے ہیں 10 کمانڈمنٹ، وہ بھی جملہ صحیح ہے، یعنی آپ کو زبور عطا کی، اس کو انگلش میں 10 کمانڈمنٹ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ 10 تختیاں لوح محفوظ جو آسمان سے اتری حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کوہ طور پہاڑ کے اوپر، وہ 10 تختیوں کا ایک زبور کتاب مکمل بنتی ہے، جس کے اندر لاکھوں کروڑوں اللہ کے معجزات، کلامات، ہدایات، اصول دین، دنیا، طریقہ، طاقت، روزی رزق، خزانوں کے راز، اس کے اندر اللہ نے محفوظ فرما کے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن رات عبادت کے عوض اللہ نے اجر و ثواب انعام دیا۔ تو یہ 40 کا لفظ، 40 دن رات کی عبادت کا لفظ کے معنی یہ بنتے ہیں کہ دین کے اندر 40 دن کی عبادت کرنا، صبح و شام اللہ کے رستے میں اعتکاف اسے بولتے ہیں، جیسے آج کل آخری عشرے میں مساجد میں، گھر میں اعتکاف کرنا واجب بھی ہے، سنت بھی ہے، سنت موقدہ بھی ہے، اور اس کا کئی حجوں کا ثواب ملتا ہے، لاکھوں اجر، نیکیاں، درجات اللہ بلند کرتا ہے۔ تو اعتکاف یعنی 40 دن کی بات مشہور ہے۔ اسی طرح جب لوگ حجاج اکرام، عورت مرد بچے جب حج پر جاتے ہیں ہر سال کے بعد اپنی توفیق اور ہمت اور صحت سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج تو 3 دن کا ہوتا ہے، لیکن 10 دن حج کی پہلی تاریخ سے پہلے لوگ حج کے لیے پہنچ جاتے ہیں۔ اس کے اندر کئی نوافل، کئی سنت، کئی موقدہ، کئی سنت موقدہ، کئی فرائض ہیں، کئی زیارات ہیں مکہ مکرمہ کی حج کی نسبت سے، تاکہ لوگ فریش ہوں اور دین دنیا کی تعلیمات حاصل کریں، ان کو واقفیت ہو کہ یہاں پر کیا ہوا، کیسے حج ہوا، کیسے حج ہم پر فرض ہے، حج کا مقصد کیا ہے، مطلب کیا ہے، نیت کیا ہے، اس کو کرنا کیسے چاہیے۔ اس خوف سے، اس نبی پاک کی سنت پر عمل کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ کے ڈر سے، اسلام کے ڈر سے، قرآن پاک کے ڈر سے، 1,24,000 پیغمبروں کے اوپر ایمان لانے، یوم الآخرت پر ایمان لانے کی تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر، تعلیمات کو سامنے رکھ کر، دعاؤں کو، سنتوں کو، نفلوں کو جب پورا کرتا ہے، زیارتیں کرتا ہے، وہاں مقدس مقامات ہیں جو 1,24,000 پیغمبروں کے اندر جو مشہور انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ روح اللہ، اور ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب و اسماعیل و اسحاق علیہ السلام، محمد مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر وہاں پر وہ حج کرتا ہے، پھر وہ قربانی عطا کرتا ہے جانوروں کی، پھر اس کے بعد وہ 10-20 دن مدینہ منورہ کی زیارت کے لیے وہاں حاضری دینا پڑتی ہے۔ یہ سب تمام ملا کر ان کے دن بھی بنتے ہیں 40۔ اصل حاجی وہی ہے جو کم سے کم وہاں 2 مہینے رہے، یعنی یہ 40 دن کا اعتکافی نیت سے حج کرے اور مدینہ میں رہے۔ اصل حج یہ ہے، کیونکہ زندگی میں بار بار تو حج پر نہ کوئی جا سکتا ہے، باہر ممالک سے آ جا سکتا ہے۔ آج کل جیسے حج کم سے کم 5 لاکھ 10 لاکھ روپے معمولی بات ہے، ایک آدمی کا خرچہ بنتا ہے، تو ایک فیملی جائے گی تو اس کو تو اپنی زمین کا 1 قلعہ بیچنا پڑ جائے گا، یعنی 1 ایکڑ زمین بیچنی پڑ جائے گی، کم سے کم 1-2 کروڑ روپے تو لگ جائے گا، جس کے 8-10 بہن بھائی بچے، یہاں پتر اولاد ہے، وہ تو اگر فل فیملی حج پر جائے گی تو باری باری بھی جائے گی تو 1-2 کروڑ روپے لگ جائیں گے۔ یہ تو آج کل کا دھندا، کاروبار ہے، فراڈ بھی ہے، کاروبار بھی ہے۔ تو حج پر حاجیوں کو لوٹو، رمضان میں روزے داروں کو لوٹو، یہ تو ہمارے اسلامی قلعہ جو بدنام زمانہ ہے پوری کائنات میں، دنیا میں، کہ جواریوں کا، بدماشوں کا، کنجروں کا، ڈنگروں کا، اور یہ جواریوں کا، شرابیوں کا، منشیات فروشوں کا، منافقوں کا، دشمنان غدار اسلام، دشمنوں کا یہ قلعہ ہے، اسلامی قلعہ نہیں ہے۔ یہاں تو لوٹتے ہیں۔ اسلامی قلعہ کا مقصد تو یہ ہوتا ہے، محرم آیا تو محرم میں آسائشیں پیدا کر دی جائیں، عید آئی ہے تو عید کے لیے آسانیاں پیدا کر دی جائیں، 100 روپے کی چیز 10 روپے میں بکے،
مسلمانوں کا دن مقدس ماہ رمضان آ گیا، روزے کھلائے جائیں، مفت پیسے بانٹے جائیں، مفت چیزیں بانٹی جائیں، اور جو مہنگائی کو سرے سے ختم کر دیا جائے، یہ اسلامی قلعے کی تعریف ہے۔ حج آئے تو بے نمازیوں اٹھ کر حج پر چلے جاتے ہیں، لاکھوں کروڑوں اربوں کے مالک جو ہیں، آئے دن ملک کے حکومت کے جو مشیر ہیں، وزراء ہیں، ایم این اے ایم پی ہیں، جہازوں کے اندر اپنے خاندانوں کو لے کر حکومت کے خزانے لوٹ کر حج پر چلے جاتے ہیں، عمرے پر چل جاتے ہیں۔ یہ کون سی نیکی ہے؟ یہ ساری نیکیاں اٹھا کے اللہ تعالیٰ نے جہنم میں پھینکنی ہے، ساتھ ان کو بھی جہنم میں پھینکنا، یہ دکھاوے کی نیکیاں۔ اصل حج وہ ہے، اصل روزے اور زکوٰۃ اور صدقہ خیرات وہ ہے جو شخص حلال روزی، نیک نیت، ایمان کے کامل مسلمان ہونے کی ساتھ ماں باپ اور بہن بھائیوں سے محبت اخوت کے ساتھ کر کے اس میں سے پیسے روزی جوڑتا ہے اور وہ عمرہ حج کرتا ہے، صدقہ خیرات دیتا، زکوٰۃ دیتا اور غریبوں کو مال دیتا ہے، اس کی ایک ایک یعنی کہ ذرے کی قیمت اللہ تعالیٰ نے لاکھوں کروڑوں درجات میں بلند کر کے اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، دنیا میں بھی بھلی دنیا عطا کرے گا، آخرت بھی بھلی دے گا، جنتوں کا مالک بنائے گا، دین دنیا کی سمجھ بوجھ عطا کرے گا، اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اس پر رحمت کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی؟ اللہ تعالیٰ ہم کو، آپ سب کو، دشمنان دین اسلام، دشمنان وطن پاکستان، دشمنان اہل بیت، دشمنان قرآن و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب رسول و اہل بیت کے اوپر فتح عطا کرے، اور ان سب برے دشمنان، کافر، مشرک، جتنے چور، چکے، ڈاکو، منشیات فروش، زانی، بغیرت ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ یا رب العالمین قہار و وہاب و رزاق ذو العرش المجید ذو العرش العظیم ہم سب کو ہمیشہ کے لیے پناہ میں رکھ، ہمارے وطن کو، ہمارے مومنوں کو، مسلمانوں کو، بہنوں بھائیوں کو، اس وطن کو، اس سرزمین پر رحمت عطا فرما، ان کی تمام وبا، امراض والبلا دکھ، غم، پریشانیوں سے اللہ ہمیشہ پناہ میں رکھ، شفا دے مریضوں کو، اور ان حکمرانوں کو اس ملک وطن کے اندر ہمارے آگے، ان مسلمانوں کے آگے خدمت گزار خادم بنا، مسلمان بنا، ان کے بے ایمان دینوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے، جب حکمران پاگل ہو جائیں، بغیرت ہو جائیں تو دعا کرو، نمازیں پڑھ پڑھ کے ہدایت دے اللہ ان کو۔ اب کیا کریں کہ ہم اسلام کا نام لیتے ہیں، قرآن حدیث، اللہ رسول کا ڈر کا، تعلیم کا، ہدایت کا، لیکن حکمراں ساری عمر 70-75 سال ہو گئے، ان کو عقل ہی نہیں آ رہی، ان کو تمیز ہی نہیں ہے، ادب ہی نہیں ہے، تعلیمات ہی نہیں ہے اللہ رسول کی، دین کی، قرآن کی، ان کو کون سکھائے؟ لاکھوں علماء اللہ کے ولی یعنی اللہ کو پیارے ہو گئے، پورے ملک میں تبلیغ کرتے کرتے، ہندوستان سے پاکستان، ایران، سعودیہ، عرب، سارے ملکوں میں وہ اللہ کے ولی دربار بنا گئے اپنے، ان کے دربار بن گئے، ان کا سکہ جم گیا، لیکن عقل، تمیز، ادب، احترام، دین، دنیا، ان کی آخرت، ان کی عاقبت نہیں سنبھلی۔ یہ ایسی قوم ہے، اس قوم کے اندر جتنے حکمران ہیں وہ اس شیطانی ملعونی کرسیوں کو، اقتدار کو حاصل کرنے کے لیے جو دنیا جہاں کی تباہی، بربادی، بغیرتی، کرپشن، کرپٹ، جھوٹ، فساد پھیلا کر دم لیتے ہیں، ان کو شرم ہی نہیں آتی، مرنے کا، آخرت کا خوف ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے حالات ہیں۔ تو قصہ مختصر یہ ہے، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے اور کامیابی دے، ہم سب کو دنیا جہاں میں ترقی اور فلاح و بقا اور کامیابی، اور ہمارے تمام درجات اللہ تعالیٰ بلند فرما، آمین یا رب العالمین۔ اور اس مقدس مہینہ لیال القدر اللہ تعالیٰ نے فرمایا والفجر ولیال عشر، صدق اللہ مولانا العظیم۔ یہ پہلی آیت ہے سورۃ فجر کی، کہ اس فجر کی قسم، یعنی جس طرح زمانے کی قسم کھا کے کہا، یہ اللہ تعالیٰ صرف یقین دلانے کے لیے۔ جیسے ایک فراڈی آدمی، ایک بغیرت آدمی بازاروں میں آوازیں مارتا ہے کہ سیل لگی ہے، سیل لگی ہے، مفت لے جاؤ جی، یہ دوسری دکانوں سے 1000 روپے کم لے جاؤ جی، 1000 کی چیز 100 میں لے جاؤ جی، کپڑا ہے، جوتی ہے، سونا ہے، چاندی ہے، جو کچھ بھی ہے، پھل فروٹ ہے، لیکن اس کے اندر کوئی راز نہایت چھپا ہوتا ہے، ہو سکتا ہے صحیح بھی ہو، لیکن زیادہ تر دھوکے باز آوازیں مارتے ہیں۔ تو جب وہ آتے ہیں لوگ ان سے خریدتے ہیں، تو جو لوگوں کا مال کوئی دنیا والے ٹھوکر مارے ہیں، بتائیں نہیں یار تو جھوٹا ہے، فراڈیا ہے، بغیرت ہے، لانتی لوگوں کو لوٹ رہا ہے بازار میں کھلے ہم بیٹھ کر، دکانوں پر، ریڑیوں پر ہیں، جس طرح ہم سیاستدانوں کو کہتے ہیں کہ پورے ملک کو لوٹ لیا، خزانے کھا لیے، بے ہدایتیں، بے شرم، بغیرت، سور، کمینے، کھوتے، بکرے، چور، چکے، پورے ملک قوم کے خزانے لوٹ کے عوام کو کہتے ہیں جی ہم مر گئے، کھپ گئے، کچھ بھی نہیں ہے، ہمیں
ابے تم کو پتہ ہی نہیں حکومت کیا ہے، حکومت کرنی کیسے، عوام کو سنبھالنا کیسا ہے، ملک و قوم کی عزت احترام اور اس سے وفاداری اور اس کی عزت احترام کیسے کرنا ہے، اور اللہ رسول اور قرآن اور دین کی اس قومی اور قومی نظریے کی اور قومی لیڈروں کی، مقدس لیڈروں کی، رہنماؤں کی عزت احترام اور ان کے قانون پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے، یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جھوٹ فراڈ، قسمیں کھائیں گے، لاکھوں قسمیں کھائیں گے، وہ ہیں قسمیں جھوٹی، یعنی جو قسم کھا کھا کر سودا بیچتا ہے وہ جھوٹی، اس پر اللہ اور رسول کی اور فرشتوں کی بھی لعنت پڑتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تجارت میں جھوٹ نہ بولنا، دنیا کے اعمال میں کوئی جھوٹ نہ بولنا۔ قرآن کی آیت میں سختی سے لکھا ہوا ہے کہ جو تم دنیا کو تعلیم دیتے ہو اللہ رسول کی، قرآن کی، اور جس مقصد کے لیے، جس حیات کے لیے، زندگی کا حاصل کرنے کے لیے اپنے بہنوں بھائیوں کو، ماں باپ کو، اپنے آل اولاد کو، اپنے خاندان کو، شہر میں، ملک میں جو تبلیغ کرتے ہو اللہ کی آیتیں سنا سنا کر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا حکم فرمایا کہ اے مسلمانوں، اے اللہ پر ایمان رکھنے والوں، آخرت پر ایمان رکھنے والوں، میرے نبی محمد مصطفیٰ پر ایمان رکھنے والوں، جو جس چیز کا تم اپنے منہ سے لوگوں کو تبلیغ حق کہتے ہو، سچے کلمات کی تعلیم دیتے ہو، سچے رستے کی تعلیم دیتے ہو، لیکن یہ ضروری ہے تم پر کہ تم بھی اس کے پابند رہو، اس ایمان پر، اس صراط مستقیم پر پابندی سے عمل کرو، اور لوگوں سے جو وعدہ کرو وہ پورا کرو، منافقت نہ کرو، ایسا نہ ہو کہ بات بات پر تمہیں قسم کھانی پڑے، اور اگر ایسی جھوٹی قسمیں کھا کر لوگوں کو دھوکہ دو گے، ناس کو، تو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کو اور اللہ کو اور اس کے فرشتوں کو یہ گوارا نہیں ہے، یہ قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے جھوٹے منافق، حاسد، مشرک، کافر لوگ جو ہیں ان پر لکھ لعنت، وہ کہتے ہیں نا ہماری پنجابی میں وہ لکھ لعنت ہوئے ہوتے تھے، جمن والے دے یا جڑے آڑے دوڑے وہ ساتھی سب تے لکھ لعنت ہوتے، تو جمن والے سے بھی لعنت، کتنی بڑی لعنت ہے۔ یہ اللہ کے نبی اور رسول اللہ فرشتوں نے کہا ہے کہ جو دنیا میں برد کردار، بے نیت، بغیر تھی، یہودیت، یزیدیت، فرعونیت، نمرودیت، یہ کافرانہ، مشرکانہ اور ظالمانہ، ظالم ترین لوگ جو یہ کام کرتے ہیں ان کو ظالم ترین کہا گیا، چاہے وہ چھوٹے کام میں جھوٹ بولیں، چاہے بڑے کام میں، چاہے اپنے ماحول میں تبلیغ میں جھوٹ بولیں، غلط بات کریں، ان سب کا مسئول ایک ذمہ داری، اس کا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ کا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کے اندر قیامت والے دن اور دنیا میں بھی، یہ نہیں کہ صرف قیامت کے حساب کے لیے لوگ مرتے پھریں بے پرواہ ہو جائیں کہ قیامت والے دن ہی حساب ہونا ہے جی۔ وہ پیچھے کچھ سیاسی جھگڑا چلے جی پاکستان سے، لوگوں نے ٹک ٹاک تے بڑا مذاق اڑایا، وہ کہندے جی وہ آخرت سے حساب دینا، تو اس تے دنیا سے ساڈا حساب لین لگ گئے ہو۔ اور اللہ لعنت حساب لین والے تے بھی تے حساب دین والے تے بھی، جنہوں نے پتہ ہی نہیں اللہ رسول سیدھا رستہ ہے کی ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے جب پکڑ کرنی ہے تو اس کی پکڑ دنیا میں بھی ہوگی اور اس کا حساب دنیا میں بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا۔ آخرت میں تو حساب سب سے بڑا ہے نا، جس کو یوم حساب، یوم دین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علماؤں کا، خاص کر ملاؤں کا، علماؤں کا، مفکر، فلاسفر، ڈاکٹر، یہ جو بڑے بڑے عالم دین ڈگریاں لے کر نام نمود، عزت کی خاطر، دولت حاصل کرنے کی خاطر، نام نمود، عزت، کرسی، تمغے حاصل کرنے کی خاطر جو دنیا میں تعلیمات دیتے ہیں اور جھوٹی تعلیمات دیتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، لعنت ہی انہاں تے لاکھ لعنت ہوئے جے اللہ رسول آخرت اور سچائی دے حق کلمے نہیں دس دے، چھپاؤندے نے سچائی نو چھپاؤندے نے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان پر بھی اللہ اور رسول کی اور فرشتوں کی لعنت ہوگی اور ان کی پکڑ دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی۔ معلوم ہے نا ساری عمر ابو جہل آپ کے سگے چچا تایا تھے، کون تھے؟ ساری عمر مر گیا، ایمان نہیں لایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ نہیں پڑھا، اور وہ روز دن رات کوئی نہ کوئی ترکیب، فتنہ بازی، شیطانیہ سوچتا رہتا تھا کہ آج حضور پاک کو اس طرح شہید کرنا ہے، آج اس طرح مارنا ہے، اس طرح تنگ کرنا ہے۔ اس قسم کے اس نے ساری زندگی، اپنی 100-150 سالہ زندگی، جتنی بھی زندگی اللہ نے دی اس کو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ مقدس میں ہمیشہ ہی سب سے بڑا شیطان ملعون وہی تھا جو رستے میں آتا تھا اور آپ کو تنگ کرتا تھا۔ اس طرح ایسے کئی ملعون شیطان عربوں میں اور بھی تھے جنہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری زندگی تنگ کیا، آپ کی اہل بیت کو، آل اولاد کو، اصحاب مقرب کو تنگ کیا، ظلم کیا اور شیطانیت کی۔ تو کیا بتا رہا تھا؟ تو ان کی پکڑ ہوئی دنیا میں، لعنت بڑی، ساری عمر لعنت پڑتی رہے گی فرشتوں کی، اللہ کی، اور قیامت میں بھی، یوم حساب میں بھی، یوم الدین میں بھی، قیامت میں بھی حساب پر انہیں کا ہوگا۔ تو اللہ کے نبی یہاں کیا فرما رہے تھے کہ دنیا میں بھی پکڑ ہوگی۔ ابو جہل کی میں بات کر رہا تھا، ایک بار اس نے ایک بہت بڑا گڑھا کھوہ
جسے بولتے ہیں کنواں کھدوایا، اور اس کے اوپر جھاڑیاں وغیرہ پھول کنڈے ڈال کر آپ پاسے منجی ڈا کے بہ گیا، اکا دھر کے، جیسے کہتے ہیں اکا پی رہا، سوٹے لا رہا، بہ گیا تکیا تکیا لا کے، تو ادھر سے اپنے کچھ چند نوکر نوکرانیاں خادمائیں کنیزیں بھیجی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مذاق کرنے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے کہ آج ابو جہل آپ کی بات سنے گا، ہو سکتا ہے میں کلمے پر ایمان لیا ہوں، آج مجھے آ کر بتائیں اللہ تعالیٰ رب العالمین کیا ہے۔ نبی پاک بڑے خوش ہوئے، میرے چچا